سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب اینڈ حسنات ملک صاحب۔ پہلا سوال تو میں یہی کرنا چاہوں گی کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جو کہ میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے، آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ کیا نوٹیفیکیشن ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں فائنلی ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور 25 اکتوبر کو ایک فل کورٹ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ قاضی صاحب کے تو جانے کے چانسز نظر ہی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ کبھی ان کے لیے آئینی ترمیم ہوتی ہے تو کبھی ان کی خاطر سپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتے ہیں۔ تو آئے اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے۔ حسنات صاحب آپ سے پہلے سوال کروں گی کہ کیا ہو گیا، یہ قاضی صاحب کے ساتھ کوئی گیم ہو گئی یا کوئی فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں، قاضی صاحب جو ہے وہ سب کچھ تو یہی انہوں نے ایک امپریشن یہی دیا کہ میں جا رہا ہوں، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی امید تھی کہ ان کو پرزور طریقے سے ریکویسٹ کی جائے گی، التجا کی جائے گی، منت سماجت کی جائے گی کہ آپ رہیں، آپ نظام کے لیے ضروری ہے۔ وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک تو چلے پی آئی کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کا جو ٹینور ہے 2009 سے اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں تو وہ ایک نہیں رہا۔ 2009 سے 13 تک وہ جب بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے تو وکلاء جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیٹس کو کی حامی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن 2014 سے 23 تک وہ ایک شدید قسم کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی نہیں خاصی میں، سیدھا سیدھا نام لکھیں، فوج، جرنیل، اس ملک میں تباہی، یہ وہ جس طرح کی وہ لینگویج، پھر فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ، کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ، کافی چیزیں ہیں میڈیا کے حوالے سے ان کے جو ریمارکس اور وہ چیزیں وہ سامنے تھیں۔ جسٹس قاضی فیصل کے دنوں بالکل ڈفرینٹ، اور اس میں ایسا لگا کہ صرف اینٹی پی ٹی آئی چیف جسٹس کے طور پہ ثاقب نثار اینٹی نون چیف جسٹس انتخاب چل رہی ہے، اینٹی پیپلز پارٹی۔ اب وہ جو 3 سال وہ لینا چاہ رہے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنا امیج بھی بہتر کریں گے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح امیج ٹھیک کرنا ہے۔ امیج کس کے سامنے بہتر کریں گے؟ پورے پبلک میں۔ ٹھیک ہے، تو میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر ان کو 3 سال مل جاتے تو وہ جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کی طرف جاتے، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں کرتے جس سے جو ان کی ماضی میں پرسپشن رہی ہے کہ انہوں نے سارا کچھ اس نظام کے لیے کیا اور وہ گٹھ جوڑ تھا اور وہ پورا کسی نظام کے پلان کا حصہ تھا، تو اس چیز کو امپریشن دیا تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ جب وہ جاتے تو ان کا یہ ہوتا کہ وہ ایک ایسے جج کہ جنہوں نے کسی کو بھی نہیں۔ حسن آپ کی طرف آتی ہوں، ابھی کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپر کانسٹیٹیوشنل جو سپریم کورٹ بن رہا ہے، کیا وہ اس کے جج لگیں گے یا وہ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ سپریم کورٹ کون سا بن رہا ہے؟ ایک آئینی عدالت جو بن رہی ہے اس کو میں نے سپریم کورٹ کہہ دیا کہ جی سپریم کورٹ کے تمام اختیارات لے کے ادھر دے دیے جائیں گے اور سپریم کورٹ کو ایک جوڈیشل کورٹ عدالت بنے گی تو وہ آئین کے مطابق بنے گی۔ ٹھیک ہے، اور جب آئینی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں ایک کوما، ایک ڈاٹ، ایک نام، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنا ہی نام بیچ میں سے نکال کے لے آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو آپ نے پوری اس کی شکل ہی بدل دی ہے، صورت بدل دی ہے۔ کیسے؟ صحیح بات ہے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا نام ہوگا، آپ نے سپر سپریم کورٹ نام رکھا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ آ رہا ہے نا، وہ سپریم نہیں آ رہا ہے جی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اچھا چلے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیا قاضی صاحب کو بٹھایا جائے گا ایز سی جے؟ اچھا، تو یہ جو حسنات صاحب نے بات کی کہ وہ ایک منتیں، ترلے یا وہ ریکویسٹیں چاہ رہے تھے، تو کیا وہ ریکویسٹ وغیرہ نہیں ہوئی کہ ان کو آج ریٹائرمنٹ قاضی صاحب جو ہیں وہ اگر ابھی تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کورٹ کو بننے دینا، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیجیے گا ان کی منتیں بھی اگر کرنے کی ضرورت پڑی تو کریں گے۔ دیکھیں ایک چیز ایسی ہے جو کہ اگر آئین کی منشا ہوئی تو پھر قاضی صاحب آئین سے اوپر تو نہیں ہے نا، تو آئین کو تو بدل رہے ہیں، آئین کو بدل کر آئین کی منشا بنائیں گے نا۔ تو جب آئین کی منشا ہو جائے گی تو آئین کی منشا کے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آئین کی منشا یا آئین میں جو ترمیم آتی ہے وہ تو ایک عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے یا کسی ایک خاص چیز کے، لیکن ابھی جو ترمیم نظر آ رہی ہے عوام کے وسیع تر مفاد میں ہی آئینی ترمیم ہوگی، عوام کے ہی نمائندے آئینی ترمیم کرتے ہیں۔ اگر وہ عوام کے مفاد کے برعکس
وہ آئینی ترمیم کریں گے تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کی کاسٹ بھی انہی کو پے کرنے پڑے گی، اس کا ٹھیک ہے۔ کانسیکوینس بھی ان کے اوپر آنا پڑے گی۔ صحیح ہے۔ اب آپ کے کہنے سے عوام کی منشا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، عوام کی منشا تو عوام کے نمائندے ہی ظاہر کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب عوام کے منتخب نمائندے عوام کی منشا ظاہر کر دیں گے دونوں ہاؤسز میں، چاہے سینیٹ آف پاکستان میں چاہے نیشنل اسمبلی میں، تو پھر آپ کون؟ میں خام خواہ، ٹھیک ہے، یہ بات تو نہیں چلے گی نا۔ کوئی خام خواہ نہیں، ایک بات ہے کہ خام خواہ ہو جاتا ہے نا پھر، ظاہر بات ہے آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہیں، آپ عوامی نمائندہ تو نہیں ہیں، حسنات ملک تو عوامی نمائندہ نہیں ہے، حسن ایوب تو عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ عوامی نمائندے جو فیصلہ کریں گے وہی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہوگا نا۔ اب عوامی نمائندے جو ہیں، لیکن عوامی نمائندے حسن بھائی عوام کی امنگوں کے مطابق آئینی ڈھانچے کو میں تبدیلی ان کا کام ہے، وہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ ایک تو میں تو اس کی لیجیٹمیسی پہ بھی سوالات اٹھا رہا ہوں، پارلیمنٹ کی موجودہ پارلیمنٹ ایگزیکٹلی فارم 47 والوں سینٹ پر اٹھا رہے ہیں آپ موجودہ؟ دیکھیں سینٹ پہ تو آدھی سینٹ کے پی میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ چلے ایک موجودہ سینٹ ہے ایگزیکٹلی، اور دوسری طرف جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے زور لگایا، تو پھر استعفے دیں جن لوگوں کو اعتراض ہے نا جس پولیٹیکل پارٹی کو کہ جناب یہ جو اسمبلی ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یہ سینٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، استعفے دیں باہر جائیں۔ لیکن بات یہ وہی کام ہے جس طرح آپ لوگ 2018 میں آپ نون لیگ کہتی تھی 2018 کا الیکشن جی آر ٹی ایس آپ یعنی پی ٹی آئی، مطلب پھر میں یہ سب بات کروں نہیں آپ یعنی حسنات ملک یعنی پی ٹی آئی، یہ کہتے ہیں ایک پرسپشن آتا ہے نا، پرسپشن تو پھر وہ ادھر بھی یہ آ رہا ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ملک ریاض کی طرف سے جو ہے وہ بڑی چیزیں وہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پرسپشن بنا رہے ہیں، لیکن میں تو جانتا ہوں حسنات ملک کو تو میں تو یہ بات نہیں کروں گا، لیکن پرسپشن تو یہ بھی آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصولوں کی ہوتی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اب ذاتی تعلقات علیحدہ بات ہے۔ ایگزیکٹلی، اب دیکھیں قاضی فیصل صاحب نے ڈس اپوائنٹ کیا سب سے، بالکل کیا، اور ان کے ساتھ حامد خان سے ہم قریب نہیں تھے، برسٹر جو ہے فیصل صدیقی ہم ان سے زیادہ قریب قاضی فیصل کے نہیں، ہم صلاح الدین کے قریب نہیں ہے، اتنے نہیں تھے، کئی ایسے وکیل ہیں ان کے قریب جو قاضی فیصل صاحب کے قریب ہیں، ہم ان سے زیادہ نہیں تھے۔ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فیصل نے سب کو مایوس کیا، اور پریزیڈنشل جب ریفرنس آیا تو سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے دیکھیں وہ ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس تھے، عمر صاحب بندیال بھی ایجنڈا ڈریون تھے اور قاضی فیصل بھی تھے، منیب اختر ہمیشہ سے رہا ہے اپنے پاس کے ماضی میں دیکھ لیں، منیب اختر بھی جو عمر صاحب بندیال صاحب کے ساتھ تھے بالکل تھے، اور یہ دیکھیں ایجنڈا ڈریون جو ہے ہمارا یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بندہ نہیں، اچھا چلو آپ نے قاضی صاحب کے بارے میں کہہ دیا ایجنڈا ڈریون ہے، بالکل۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب جی 90 دن کے اندر انتخابات کس نے ڈیلے کرائے، کس نے کرائے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے۔ ہاں، اور پھر اس وقت ان دنوں میں 2023 میں جب یہ مہینہ جو اکتوبر تھا، سب سے زیادہ گالیاں پی ٹی آئی کی طرف سے کن ججوں کو پڑ رہی تھی؟ منصور علی شاہ، اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ، جی ان لوگوں کی وجہ سے الیکشن کے پی میں اور پنجاب میں نہیں ڈیلے ہو، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ان کا پوائنٹ آف ویو ججز کا یہی ہوگا کہ ہمیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں ہمیں اعلی کار نہیں بننا چاہیے، ہمیں کسی کو پراکسی نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے جنوری 13 کے بعد دیکھے نا، ان کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، جنوری 13 چلے فیصلہ ہو گیا، پریکٹیکلی آپ نے ایک پارٹی کو ایلیمینیٹ کر دیا، ایک پارٹی کی آپ نے پنجاب جواز تو دیا نہیں تھا نا، اس پارٹی نے جواز تو نہیں دیا تھا نا، اس پارٹی نے جواز تو کو دیا ہی نہیں تھا نا، 9 مئی تو اس نے کیا نہیں تھا، نہیں 9 مئی انہوں نے بہت ٹھیک کیا تھا، 9 مئی کو جلا دیا انہوں نے پورا کور کمانڈر ہاؤس، تو ان کے اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا اس میں جو آئی پی پی جوائن کر گیا وہ ٹھیک ہو، اچھا غلط ہوا نا، غلط ہوا نا، تو ابھی دوبارہ 2000 بندہ جیل کے اندر ہے اس وقت، 5000 جائے گا اور جائے گا، مزید جائے گا ان کا، اور they are deserving، ان کو اسی طرح جیل میں ڈالیں گے، ان کو اسی طرح رگڑا لگے گا، اور جس نے چیخنا ہے چلانا ہے چلاتا رہے، انہوں نے جیل میں جانا ہے، اور بڑے لیڈر سے جانا ہے جیل میں، یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا، پالیسیاں چینج ہوں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ پھر بعد میں یہی بات ہے ادھر سے ادھر اس موقع پر نہیں جائیں گے، اسکرپٹ چینج ہو جائے گا، ہو جائے، بس یہی میں ہو جائے، ذرا تھوڑا ہو جائے، یہ جائیں گے جیل میں۔ نیکسٹ ٹائم آپ ٹیبل کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے، دیکھیں سیزن 2 تو ہر ایک کا آتا ہے نا، سیزن 2 سب کا ہوتا ہے، ہم نے نیٹ فلکس کے سیزن تو جنرل فیض حمید کے زمانے میں آپ بھول گئی مجھے، میرے ٹویٹس یاد ہیں؟ بالکل یاد ہے، میں فیض حمید کے خلاف کھل کے بولتا تھا، تو میں فیض حمید کے خلاف کھل کے بولا، نہیں نون لیگ کے خلاف بولتا رہا ہوں، میں نون لیگ کے خلاف بولتا رہا ہوں، میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ مجھے ایک چیز کا بتا دیں، یہ جو لوٹا گریسی ہونے والی ہے، اس میں سے لوٹوں کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے؟ اس لوٹے نے جو کیا یہ حلال لوٹا تھا
وہ جو لوٹا تھا اس نے حرام کام کیا, تو یہ لوٹوں کو اب کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 63A لاگو ہوگا؟ پہلے مجھے بتائیں, مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ کسی پر 63A لگے گا. اگر وہ کسی پارٹی میں ہے ہی نہیں اور اس پارٹی کی طرف سے اگر اس کو نوٹس کیا جاتا ہے تو وہ اس کی کیا نیت ہے؟ آپ قومی اسمبلی کی آپ نے ویب سائٹ دیکھی ہے کہ کون سے بندے کون سی جماعت میں ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اب وہ بندے جو ڈکلیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پی آئی سے ہیں, تو وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی بات نہیں, میں تو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کن کو نوٹیفائی کیا ہوا, کن کو نوٹیفائی نہیں کیا ہوا, وہ تو پڑھو نا. لوٹا کریسی ہوگی نہیں نا, فلور کراسنگ تو ہونی نہیں ہے. ان کا فلور کون سا ہے پہلے یہ تو دیکھیں نا. ٹھیک ہے, ان کے فلور کو پہلے ڈیٹرمن کریں, پھر فلور کراسنگ کی بات کریں. جب فلور ہے نہیں تو کراس کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. حکومت نے ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کر دیا آئین ترمیم کا, مولانا صاحب کو بھی مل گیا ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, کل بلاول صاحب جو ہے وہ بھی جا کے ملاقات کر کے آتے ہیں غالباً نواز شریف صاحب سے, تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہونے سے؟ دیکھیں یہ جو باتیں اب حکومت میں دو قسم کی چل رہی ہیں, بلاول بھٹو ظاہری بات ہے لوزر ہے اس معاملے میں, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا انہوں نے ایڈ کر دیا. حالانکہ میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ ہمیں لیڈنگ رول نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ اس میں فیڈرل ہمیں جو ہے وہ ججوں کو ہینڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلی دفعہ 2009 سے اب پہلی دفعہ ایک ہسٹائل جوڈیشری نہیں ہے ٹوورڈ پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی نے اس ٹائم میں ججوں کو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ کہ افتخار چودھری نے غلط کیا, ذاکر نثار, اور ایک نئی آئینی عدالت جس کے جج وہ خود چنیں گے, اور مقصد یہ ہے کہ پورے نظام کو کرنا کنٹرول. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام خطرہ نہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے حکومت کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ ایک نئی عدالت کریٹ کریں. ایک پارلیمنٹ کریٹ کی گئی, اس کے ذریعے عدالت کریٹ کی جا رہی ہے اور چیزوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے, سسٹم کو لپیٹ لے گا. اور میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے اسی کو, اور یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر ایک سیکشن جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں رول بیک کرنا ہے, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنانی, اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہمیں کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ جب وہ چیف جسٹس بن جائیں تو ہم اس وقت امینڈمنٹ لے کے آئیں. اب یہ اطلاعات یہ ہیں, اگر نوٹیفیکیشن 2 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ آج یا کل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہی ہے کہ حکومت کے اندر جو دوسرا طبقہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ ریڈیکل, جو چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایک نئی عدالت انا کا ایشو بنایا ہوا ہے, عدالت بنانی ہے جی اس کا, تو وہ پھر بنا لیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ عدالت کتنی ابھی وکلا کتنا چلتی ہے, پی ٹی آئی کتنا چلے گی, ہر جگہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے, اس دفعہ ان کو اور لوگوں سے مقابلہ پڑے گا. پاکستان وکلا, پاکستان پورے بھر کے ملک بھر کے جو وکلا کنونشن کا اجلاس ہوا تھا آسمان جہانگیر آڈیٹوریم میں, وہاں پر میں ابھی آپ کے ساتھ اس میں میں آپ کو تمام حاضری لسٹ جو ہے نا بھیج دیتا ہوں, جن لوگوں نے وہاں پر اٹینڈنس لسٹ جو ہے نا وہ میں بھیج دیتا ہوں. پاکستان بھر کے جو وکلا تنظیمیں ہیں, پاکستان بھر کی وکلا تنظیموں کے 80% سے زائد نمائندگان نے شرکت کی ہے. ٹھیک ہے, جس میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کی ہوسٹ تھی, اسلام آباد بار کونسل بھی تھی وہ جو, اور اس کے علاوہ بلوچستان, پورا خیبر پختونخوا کے تمام بار کونسلز, مانسیرا والے بھی, پشاور والے بھی, باقی جتنے بھی ہیں, اور کراچی سے ہر طرف سے لوگ آئے ہیں, لاہور سے لوگ آئے ہیں, ملتان سے, گجرانوالہ سے. اب یہ اتنی بڑے وکلا کا اجتماع تھا, اور میرے خیال سے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا وکلا کا اجتماع ہوا, اور اس میں تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز وکلا ہیں نا جی, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ وکلا ہیں, تو ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. ان کی جانب سے اب تجاویز آنا شروع پڑی ہیں. یہ حسنات ملک کی باتیں تو اپنی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تو اپنی ذری بات ہے, ان کا بھی سمجھ لیں, وہ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں, اس کو اپنی بات کر رہی ہے کہ وہ قاضی صاحب کا جھنڈا بنا رہے ہیں یا حکومت کا جھنڈا بنا رہے ہیں. یہ تو پورا ملک دیکھ رہا ہے, سیاسی نیریٹو ہے نا, یہ قانونی بات تو ہے نہیں. اچھا اب میں بات کر لوں. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز وکلا ہیں انہوں نے اپنی تجاویز دینی شروع کر دی ہیں, وہ تجاویز آ رہی ہیں. ان تجاویز کو اگر اس جو آئینی ترمیم میں انکارپوریٹ کر دیا جائے اور وکلا کو ساتھ ملا لیا جائے تو پھر کون سی وکلا تحریک, کتھوں آئے گی وکلا تحریک, ایک کیوں خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے وکلا تحریک چلانا کو خالہ جی کا گھر ہے. اتنا ہے جب وکلا کے نمائندے ساتھ اون بورڈ ہوں گے, اسلام آباد کے بھی جو دونوں گروپس ہیں
وہ دونوں گروپس بھی اگر ان کو بھی آن بورڈ کر لیا جائے اچھا اگر لائر تو موومنٹ پھر کیا ہوگا؟ لائر موومنٹ آ گئی تو پھر وہ ٹھوس قسم کی لائر موومنٹ چلانا ایک الگ بات ہے، اور ایک ایکچوئل لائر موومنٹ جو آرگینک لائر موومنٹ ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے بڑی اس نے پہلے ماضی میں ثابت کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لائر موومنٹ نہیں ہے، یہ خواہش ضرور ہے لائر موومنٹ کی، لیکن یہ لائر موومنٹ چلنے والی ہے نہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے تمام وکلا کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. تمام وکلا کی نہیں، آپ کچھ ان کے اسپیسیفک پرسنز گئے نا جنہوں نے کیپچر کیا. 5 سال پاکستان بار کونسل کے جو یہ پوائنٹ ہوتے ہیں نا ممبر 5 سال کے یہ کب آئے جب نون لیگ دے رہا تھا پی ٹی آئی اقتدار. بالکل اب پتہ چلے گا 8 فروری کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوگا، اس گروپ کو بری طریقے سے سپریم کورٹ بار کا الیکشن ابھی ہونے والا ہے، بالکل 28 کو ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں. اب سینیٹر فاروق نائک نے وہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، وہ ٹاپ لیگل مائنڈ ہے پیپلز پارٹی کے. ایگزیکٹلی انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ اعظم نذیر تاڑ صاحب ہیں، لا مسٹر احسن بھون صاحب ہیں، وہ سب کے سامنے جو رجیم چینج ہوئی مخالف ہیں. ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں نا، کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں ایک ہیں، وہ وہاں پر آپ کے دوست رابطے میں ہیں، وہ آپ کے دوست رابطے میں بھی ہیں. تباہی ہوگی. وہ دوست اب سیاستدان بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے دوست جو ہے نا وہ ہیں، تو وہ سیاست میں پورے وہ بتاتے ہیں ان کو کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو، پورا رستہ بنا رہے ہیں. یہ تو حسن بھائی کو خبریں مخبری ہیں جو ہوتی ہیں نا کہ کون کس سے رابطے میں ہے، یہ وہ مخبریاں آپ ہی دیتے ہیں. نہیں رابطے میں تو نہیں ہے نا. اچھا بات یہ نہیں ہے، چلو آپ تردید کر دو کہیں نہیں ہے. دیکھیں مجھے کیا آپ پتا، کہتے نہیں یہ ہیں تو حسن بھائی آپ اور آپ کے دوست بتا آپ کے دوست ہے نا، دیکھیں وہ آپ کے دوست ہے نا، آپ کے دوست کامران مرتضیٰ صاحب سے رابطے میں ہیں یا نہیں ہے؟ میرے دوست جو ہے نا وہ آپ بھی ہیں، وہ سب کے ساتھ وہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے، اب آپ ہر ایک کے ساتھ رابطے میں. اچھا بات یہ ہے کہ سیدھی بات پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایک قسم کی پراکسی ہے حکومت، بالکل ہے، اور وہ استعمال نظر آ رہا ہے ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے جو سنجیدہ طرف ہے پاکستان میں جو میٹر کرتا ہے اس کا یہی پلان ہے کہ ایف سی سی سے مزید انسٹیبلٹی آئے گی ملک میں. جو اکانومی تھوڑی سی ٹریک پہ آئی ہے وہ خراب ہوگی، ہمیں یہ رول بیک کرنا ہے. ہمیں جو ہے وہ جوڈیشل 18ویں ترمیم اوریجنل شکل میں لانی، وہ جو ججز کی اپارٹمنٹ کا معاملہ ہے اس طرف لے کے جانا ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ جی کچھ ہوتا ہے کہ پینل کے طور پہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ پینل میں ہو جائے، لیکن فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ کوئی میچ تو نہیں ہے بنے گی شکل لگایا تو ختم ہو گیا، اس کو چلانا بھی ہے. یہ بنے گی یا تو یہ بنے گی جی. وہ کہتے ہیں رو چیخو یا پٹو، جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس نے انشاءاللہ بننا ہی بننا ہے. اور اگر قاضی صاحب تو پھر چیخنا ہے، چلانا ہے، رونا ہے، دھونا ہے، جو کچھ مرضی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو تو ہم نے بنانا ہے. چل ٹھیک ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کا فرمان ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کل تک کہتے تھے اعظم نذیر طاہر صاحب کے بارے میں کہ جی میری والدہ کے قاتلوں کا وکیل، تو آج وہی قاتلوں کا وکیل آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، آئینی ترمیم میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، نئی نئی چیزیں دیتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو باتیں ہیں نا وہ کسی کو ایف سی سی کمنگ سون. ٹھیک ہے، ایف سی سی. اچھا اگلا ہفتہ جو ہے آپ دونوں سے سوال ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا پھر سے اسلام آباد کو جو ہے وہ ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جانے کے راستے اور ہر چیز بند کر دی جائے گی اور عوام سے صرف بددعائیں لی جائیں گی؟ اب منہ کس نے کرنا ہے اسلام آباد کی طرف؟ کس نے منہ تو کر کے دکھائیں. منہ تو کیا تھا آپ لوگوں نے، اب کریں دی. اچھا کیا نا، اب دوبارہ منہ کریں، اب منہ تو کریں. اتنا ڈر اب اسلام آباد کی طرف منہ تو کریں. آپ دیکھیں روئے پٹے چیخے مارے جنہوں نے منہ کرنا تھا، کمبر میں ڈنڈے مار مار کے نا اتنی سجا دی ہے ان کی. ٹھیک ہے، وہ دکھا رہا تھا ایک بندہ اپنی قمیض نا اتار کے اس نے دکھایا سلانٹیں اتنی موٹی پڑی ہوئی تھی. اب وہ سوچا ہوا ہے کہ اس مرتبہ تو وہ تیل والے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں. اب تو ایسے مولانا فضل الرحمان میٹر کر رہے ہیں اس معاملے میں. اگر انہوں نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بیچ میں یہ مسئلہ، بلکہ میری اطلاع کے مطابق جب سینئر گورنمنٹ آفیشر نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ بتایا ایسوسیشن، تو وہ بھی کنوینس ہے کہ ایف سی سی سے فار ٹائم بینگ ہمیں تھوڑا پیچھے ہو کے اور معاملات کی طرف جانا چاہیے. باقی حسن ایوب صاحب پرانے اسکرپٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال اسکرپٹ چینج ہو چکا ہے 2-3 دن. ٹھیک ہے سر، ایک سوال کہ ابھی جو مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پی ٹی آئی والے کس منہ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ کل تک ماضی میں انہوں نے ان کی میں اس چیز کا نہیں کہ بھئی یہ کون کس منہ سے، سیاست میں یہ باتیں چلتی ہیں. میرا خیال ہے کہ بیٹھنا چاہیے. اگر اعظم نذیر تاڑ سے بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہیں وہ بھی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. اس ملک کا ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو ذاتی ڈفرینسز نہیں بنانا چاہیے. اس آئینی ترمیم سے پہلے مولانا کے پاس شہباز صاحب بھی گئے ہیں اور مولانا کے پاس نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، دونوں گئے ہیں، گھر گئے ہیں، گھر جا کے مل کر آئے ہیں. اور یہ ہے ان کا تعلق
اور آج بھی مولانا نے کہا کہ میں جب چاہوں بے تکلفی میں رائے جا سکتا ہوں اور نواز شریف صاحب جب چاہے بے تکلفی میں لیکن وہ مان گئے نا، لیکن پھر مانیں گے، یہ ہے ان کا آپس میں، یہ ہے ان کا آپس میں تعلق. آف کورس. اچھا ایک سوال، محترم نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اس وقت سی ایم ہے پنجاب کی، حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اقتدار میں ہے، مولانا صاحب کے بیٹے کہاں ہیں؟ اگر یہ لوگ اتنے اچھے ٹرمز پہ تھے تو مولانا صاحب کی فیملی یا ان کے بچوں کو وہ فائدہ کیوں نہیں دیا گیا جنہوں نے اپنے بچوں کو فائدہ دیا؟ مولانا اسد کو میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ان کو حکومت میں شامل کرنا چاہیے. اب مولانا نے فضل الرحمان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو انہوں نے کوئی تجویز پیشکش ہوئی بھی ہے، مولانا ابھی مان نہیں رہے. مولانا جب وہ مانیں گے تو ان کو یہ بہت چھوٹی سی بات کر رہی ہیں. مولانا اسد کو ظاہری بات ہے، مولانا اسد قابل شخص ہیں. ٹھیک ہے، مولانا اسد جو ہیں وہ تھرڈ جنریشن لائک بلاول بھٹو، ان کی بھی جو فیملی میں جو خون کے اندر جو ہے سیاست ہے، تو اگر وہ آتے ہیں تو وہ اچھا ڈلیور بھی کرتے ہیں اور ایک اچھا ایڈیشن ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شامل ہونا چاہیں. وہ ابھی تک وہ مان نہیں رہے. اگر مان جائیں گے تو مطلب بسم اللہ ان کو گلے لگائیں گے نواز شریف صاحب کے اور شہباز صاحب کے وہ بھتیجے ہیں، نیفیو ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا آج کی ہماری آزاد سوچ. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں ایسی کون سی نئی ڈیولپمنٹس آتی ہیں جو کہ سب کو ایک طرح سے شاکنگ ہی لگیں گی، بیکاز یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے جو آئینی جو عدالت ہے وہ بنے گی یا نہیں بنے گی. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں بنے گی، حسنات صاحب کہتے ہیں نہیں بنے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.